الٹے سیدھے تعویذ لکھو، لوگوں کو خوابنامے گڑ کر کے سناؤ، اور ان اماموں کے پاس اگر حافظ سکندر صاحب کے پاس کوئی بندہ آئے گا نا اور آ کر کے کہے گا حضرت بڑی مجبوری ہو گئی ہے، آپ کیا کریں؟ حافظ سکندر صاحب کہیں گے حدیث شریف میں آیا ہے جس وقت موجوں کی طرح بلائیں آ جائیں نا اور بارشوں کی طرح وبائیں آ جائیں نا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دو کام کرو، ایک صدقہ دو، ایک دعا کرو، صدقہ دو اور لیکن ہماری قوم وہ ہے نہ ان کو صدقہ سمجھ میں آتا ہے نہ ان کو دعا سمجھ میں آتی ہے۔ وہیں جس وقت جعلی قسم کا پیر ہوگا نا، فراڈی قسم کا سائیں ہوگا، اس کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا جناب والا ہو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا ہے، مصیبت آنے والی ہے، لال کپڑا لاؤ، کالا دھاگا لو، 3 سوئیاں لاؤ، 6 پا ماؤں لاؤ، اور اس کے بعد دیسی مرغا لاؤ، اس کے اندر چٹا بال کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کیا کرو، اس کو پھر بالکل اپنے علاقے سے باہر نکلو، وہاں جا کے دریا کے پاس جانا، یا اس کے بعد کسی کے پاس جانا یا کٹھے میں جانا، اور جا کر کے وہاں باندھانا، اور بنانے کے بعد خود ہی کھانا، کسی دوسرے کو نہیں دینا، اور جس وقت کھا کھا کر تمہارا پیٹ پھٹنے والا ہو اٹھا کر کے پانی میں ڈال دینا۔ باقی یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ حضور کے دین کے ساتھ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، یہ نبی کی شریعت کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر حضور تشریف لائے ہیں، اور لانے کے بعد دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ام المومنین کے گھر کے اندر نیچے فرش کے اوپر پڑا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اسے تناول فرمایا، اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ رزق ہے، اس کی قدر کرو، جس قوم سے رزق ایک بار چلا جاتا ہے لوٹ کے واپس نہیں آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی یہ برداشت نہیں فرماتے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ضائع ہو جاؤ، فرش سے اٹھا کر کے اسے تناول فرماتے ہیں، وہ اتنا میٹیریل کٹھے اور کسی کے اندر ڈالنے کا کو برداشت فرما سکتے ہیں؟ کب تک یہ حالت رہے گی ہمارے معاشرے و سماج کے اندر؟ اور پھر ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں، بھائی میری تقریر سے آپ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ بھائی میری یہ سادی باتیں اور سیدھی باتیں، سیدھی بھی اور سادی بھی۔ ایک بات اور بتا دوں، اچھا حضرت جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لقمے کا شکریہ، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی چمڑی بڑی پتلی ہوتی ہے، یہ نفسیاتی بات ہے، بالکل شیشے کی طرح۔ اب جو جتنی بھی انسان کی یہ رگیں ہیں نا، ان کا رنگ تھوڑا سا نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جتنی رگیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ اور بچے کے ساتھ ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے بتانے کی ضرورت ہے؟ اچھا جناب وہ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات اس کی بالکل وہ نرم نازک چمڑی ہوتی ہے، تو جیسے اس کے دینے پیر صاحب ہے، یہ نکو مارو بہت روئے لو، پیر صاحب کیوں تو ہی پتا نہیں اس نے متھے وچ مان ہے۔ اچھا جیسے وہ پیر نے ہو کیا اور ڈر گئی بچے، یار اتنا بڑا ہو کیا، اس کا مطلب بیماری بہت بڑی ہے۔ اچھا پیر صاحب سے عورت پوچھتی ہے کہ پیر صاحب ذرا بتائیے اس کا علاج کیا ہے؟ اب پیر ہے رجسٹرڈ لٹ، نہ اسے قرآن کا پتہ، نہ اسے حدیث کا پتہ، نہ اسے فقہ کا پتہ، نہ اسے اصول فقہ کا پتہ، کیونکہ اس نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا، ساری عمر تو اس نے غیر محرم عورتوں کا منہ دیکھا ہے، اسے کیا پتہ دین کا، اسے کیا پتہ حضور کی شریعت کا۔ اب جو اس نے وہ کیا نا، اس کے بعد عورت پوچھتی ہے پیر صاحب اللہ کا واسطہ بتاؤ تو صحیح اس کا علاج کیا ہے؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں دیکھو جی اس کا علاج قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، بخاری میں بھی نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، یہ تو اسے نام بھی نہیں آتے نا بیچارے کو، ان میں نہیں ہے جناب بتاؤ تو صحیح علاج کہاں ہے جی اس کا علاج حضرت مراسی صاحب ہی کریں گے، الجنسو یمیلو الی جنسے ہی۔ ہر وہ پیر میرا جملہ سماعت کریں، اگر زندہ دلی کا زور سے گو سبحان اللہ، میں جملہ دیتا ہوں آپ کو۔ ہر وہ پیر جو ڈھول بجانے کا کہے اس میں اور مراسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
کوئی فرق نہیں دونوں میں، دونوں برابر۔ اب پھر آپ سمجھیں کہ اس کی تعظیم کرنی چاہیے یا اس کو پھر الٹنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں نہیں مولویوں کے پاس تو ظاہری علم ہے، ان پیروں کے پاس جو ہے نا اندر والا علم ہے۔ ہم نے کہا یار اندر ہمیں بھی لے چلو نا، دیکھے ہے کیا اندر۔